کرام سے مدد مانگنے سے بندہ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ، ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہو جائے تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسی عجیب یار مت ماری گئی ہے، سچی بولتا ہوں مت ماری گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اولیاء کرام نے مدد مانگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ مدد مانگ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس میں 4 کے نام لیے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی نام ہے، غوث پاک کا بھی، کہ یہ قبر میں ہونے کے باوجود یہ تصرف کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ مدد وغیرہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو آپ کافر سے بھی لے لیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تو آپ فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتوں کے پاس ہے، لیکن بارش آپ اللہ سے مانگیں گے، فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اور عبادت کے اندر دعا شامل تھی، پھر بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا، ضرورت کوئی نہیں تھی ذکر کرنے کی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں آنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی، سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر کہتے ہیں، آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ نے دعا نہ کرنے کو کہا کہ عبادت سے تکبر ہے، تو دعا کیا ہوئی؟ عبادت۔ تو لہذا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی دعا کرے گا تو گویا وہ ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی عبادت کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ کہا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تو تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ تو عبادت تو رہ گیا بعد کی بات، اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو بابد شاہی کوئی نہیں، بابد شاہی کوئی نہیں۔ یا مانو کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے، اتنا بڑا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی نا تو ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آئی ہیں جو اس کو سمجھ آ گئی ہیں۔ تو میرے بھائی یہی تو بات کرتے تھے یہودی بھی، کہ عیسیٰ ابن مریم جو باتیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو نوجوان تھے، ان کے بابے تو اتنے بوڑھے تھے یہودیوں کے علماء، اور وہ جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے یروشلم کے اندر بیت المقدس میں جا کے۔ ان کے خطبات آپ دیکھیں، وہ تو بلکہ ایران والوں نے تو ایک فلم پوری بنا دی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم نے جب علماء یہود سے جا کے گفتگو کرنی شروع کی ہے، وہ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان پہ، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظروں کے سامنے سے غائب کر دیتا ہے۔ خیر وہ خاموش ہو گئے جب ان کو یہ پیش کیا۔ باقی ماننا نہ ماننا، زندگی میں کبھی کوئی چیز کام آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے زندگی کسی موقع پہ بات سمجھ